بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کا لشکر ہر صورت حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 9 محرم کو دشمن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بے قابو ہو کر اس نے عصر کے وقت آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ شمر بن ذل جوشن اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے حضرت عباس بن علی علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت عباس علیہ السلام اس کی للکار سن کر آگے بڑھے۔ انہیں اور ان کے بھائیوں کو ایمان دینے کے لیے کہا، مگر حضرت عباس علیہ السلام نے ایمان لینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران یزید کی فوج کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، آپ گھوڑے لے کر آگے بڑھیں اور دشمن سے پوچھیں کہ ان کے آگے بڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام 20 سوار لے کر آگے بڑھے اور کہا گیا، امیر کا حکم آ چکا ہے اور کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں۔ عباس علیہ السلام 20 سوار لے کر آگے بڑھے تو انہیں کہا گیا، امیر کا حکم آ چکا ہے کہ حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں ورنہ ہم فوراً جنگ شروع کر دیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام پلٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا، ہمیں آج کی رات کی مہلت دی جائے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ان سے کہا گیا، صبح آپ یزید کی بیعت کر لیں ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کھلی دھمکی تھی۔ آفتاب غروب ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفاداری اور بہتر ساتھی میرے علم میں نہیں۔ میرے اہل بیت سے زیادہ رحم کرنے والے اور نیک اور کسی کے گھر والے نہیں ہیں۔ کل دشمن ہم سے ضرور جنگ کریں گے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کا وقت ہے، دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اسے تو صرف میرے سر کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات سن کر سب ایک ہی بار بول اٹھے، ہم کسی بھی حالت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ پر ہماری جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، ایسا کرو، خیمے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نصب کرو، عورتوں کے خیمے سب سے پیچھے ہونے چاہیے، پھر ان خیموں کے پیچھے ایک گڑھا کھود دو اور اس میں خوب آگ روشن کی جائے تاکہ دشمن عورتوں کے خیمے پر حملہ نہ کر سکے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی، پھر وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ہی فاصلے پر دشمن اپنی فوجوں کے ساتھ موجود تھا اور ان کے سر پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا، وہ تو ہر حال میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات تھی، خوفناک اور پرہول رات، جس کا سویرا انسانی چیخوں سے گونجنے والا تھا، جس میں معصوموں کے خون کی سرخی بھی شامل تھی۔ معصوموں کے خون کی سرخی بھی شامل ہونا تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ یہ صبح انتہائی خاموش تھی۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آثار چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے سے لشکر کو میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ لشکر کے دائیں طرف سپہ سالار ظہیر بن کیش اور بائیں طرف کے لشکر کے سپہ سالار حبیب بن مظاہر تھے۔ لشکر کا جھنڈا حضرت عباس علیہ السلام میں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ عمر بن سعد نے لشکر کا جھنڈا اپنے غلام کے حوالے کیا۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے کلب کے لشکر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ساری فوج صرف 72 لشکر پر مشتمل تھی، جو خیموں کے آگے صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
دعا کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے سواری کے لیے گھوڑا مانگا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، پھر گھوڑے سے نیچے اترے۔ اس دوران دشمن کی فوج کو سمجھانے کے لیے زہیر بن کیش آگے بڑھے، پھر دشمن نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا دشمن کے لشکر میں ہربن یزید رہائی اپنے لشکر سے نکل کر آگے آیا، آہستہ آہستہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھا۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، کیا تم حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہربن رہائی خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد جواب دیا، اللہ جانتا ہے میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے جنت کو چن لیا ہے، چاہے مجھے ٹکڑے ڈالے جائیں، چاہے مجھے اس کے بدلے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر ڈالے جائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایڑی لگائی اور گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، رستہ بھر پھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور ہو گیا۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے قدموں میں قتل ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ میری توبہ قبول کریں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، تجھے بخش دے گا۔